وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ انعام آیت نمبر 146 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان پر علا حرام کر دیے ہم نے کل ذی ظفر سارے ناخن والے جانور، اور من گرامر میں پڑھتے ہوں گے من تبعیضیہ۔ اب تبعیضیہ جو ہے نہ عرب استعمال کرتے ہیں نہ اردو والے۔ اب تبعیضہ کا مطلب کیا؟ تو آج سمجھے، یہ من ہمیشہ نے کبھی سے، مکان سے، مسجد سے، تو تبعیضیہ۔ ومن البقر، اور بقر یعنی گائے بیل، جب بقر بولا جائے تو گائے بیل، بقرہ تو گائے۔ والغنم یعنی ضان، معز، بکرا، بکری، بھیڑ۔ اس تو من کیا بتا رہا ہے؟ ہم نے حرام کیے ان پر کل ذی ظفر سارے ناخن والے جانور۔ من تبعید یعنی گائے اور بیل اور بکری نہیں، کچھ، اسے کہتے ہیں کیا؟ تبعیدیہ، چند۔ تو کہتے ہیں گائے اور بکریاں حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی دونوں کی، تو تبعیدیہ ہوا من۔ جی، اب استثناء، الا ما حملت ظہورہما، حملت یعنی پیٹھ، ظہور یعنی دونوں کی پیٹھیں، پیٹھوں اٹھائی ہوئی یعنی پیٹھوں سے جو لگی ہوئی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ چربی مستقل حرام، لیکن اتنی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ چربی کھرچ کر نکالیں، وہ ان کے لیے جائز تھی۔ اویل ہوا یا آنت، یا اتڑیوں سے لگی رہے، وہ بھی حلال تھی۔ او مختلط بعظم، یا ہڈی کے اندر لگی ہے، چپکی ہے، تو یہ استثناء تھا۔ تو کتنی چیزیں حرام ہوئیں؟ سارے ناخن والے جانور، اور گائے اور بیل اور بکری بکرا، ان کی چربی سوائے جو لگی ہو آنتوں سے، ہڈی سے اندر پیٹ اٹھائے ہو۔ اب سب سے پہلے ظفر، ظفر کسے کہیں گے؟ تو عالم انسان کی یہ بات نہیں ہو رہی، ان پر حرام۔ تو لسان العرب میں آپ جائیں گے تو ظفر یہ ناخن، تو انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عالم چرند، عالم پرند، یعنی پرندوں کا عالم اور چوپاؤں کا عالم۔ تو پرندوں میں ناخن والا کون؟ اب ناخن مرغی کے بھی ہوتے ہیں، بط کے بھی ہوتے ہیں، شتر مرغ کے بھی ہوتے ہیں، بغل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو مرغی کے ناخن پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں، جتنے ناخن بند تھے وہ ان پر حرام، جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی۔ چنانچہ بط، بغل، شتر مرغ، ایسے جانور۔ اچھا، اب جانوروں میں، یعنی یہ تو پرندوں کی بات ہوئی، چرندوں میں، چرندوں میں جیسے خرگوش، جسے کہتے ہیں سم، اور بعض جگہ کہتے ہیں کھر۔ دیکھتے ہیں کھر کیسے ہوتا ہے، شیر کا، بلی کا، تو وہ خرگوش بھی ان پر حرام تھا۔ اچھا، مچھلیاں، ایسی مچھلی جس پر چھلکا نہ ہو، جانتے ہیں مچھلی خریدتے ہیں، چھلکے صاف کرنا پڑتے ہیں، لیکن ایسی مچھلی بھی ہے چھلکا نہیں ہوتا۔ بعض علاقے میں اس کے نام ہیں موشی کی مچھلی، اور دوسری سرمئی کی مچھلی، یا واگلا، یا ایسی کئی مچھلیاں ہیں، پاپلیٹ ہیں، حلوہ ہے، اس پر چھلکا نہیں۔
تو بغیر چھلکے والی مچھلی ان کے یہاں حرام تھی. کن کے یہاں؟ جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی. اب ذرا رکتے ہیں، تھوڑا سا توقف لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان بھی تشویش میں واقع ہو گئے. اپنے یہاں بھی یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو جہاں پر یہودی متاثر ہوئے وہاں کے لوگ یہ مچھلی کھانے میں سوالات کرتے ہیں. واگلا ہے، مشی ہے، نہیں کھائی جاتی. یعنی ایک ہی اسٹیٹ میں کسی جگہ پر نہیں کھائی جاتی، کسی جگہ پر کھاتے ہیں. اچھا، بعض حضرات جب خرگوش کا شکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کھر والا خرگوش تو حرام ہے. تو کیا اثر کس سے لیا انہوں نے؟ یہودیت سے اثر لیا. اگر انہیں علم ہوتا کہ یہ چیزیں تو حرمنا علی الذین ہادوا، تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تشویش کی، سوالات کرنے کی، قرآن سے دوری. تو کلام پاک وضاحت سے کہتا ہے کہ ہر کھر والا، ناخن والا جانور ان پر حرام تھا جنہوں نے یہودیت اختیار کی تھی. اب ذرا غور سے سنیے، یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہوا کہ ہمیں یہ چیزیں حرام نہیں ہم پر. خرگوش تو کھر والا ہی ہوتا ہے، سم والا ہی ہوتا ہے جی. بد بھی ہم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام کیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے حرام کیا. آل عمران 93 آیت میں فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ حرام نہیں تھا جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. کیا مطلب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت سے اپنے آپ کو محروم کیا. ہوتا ہے آج کئی لوگ ہیں جو شکر سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، نمک سے، مرچی سے. اب ان کی نسل والوں نے باپ کی تقلید میں اپنے اوپر حرام ہی کر لیا، سلسلے سے کھانا ہی چھوڑ دیا، جبکہ انہوں نے احتیاط برتا تھا. تو احتیاط برتنا اور حرام قرار دینا، تو ایسی کئی شکلیں تھیں حرام، تو انہوں نے خود ہی اپنی جانب سے حرام کر لیا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے حرمنا، ہم نے حرام کیا. اچھا، اب دیکھیے آخری جملہ ذالک جزیناہم ببغیہم. ذالک یعنی یہ جو ان پر حرام کیا تھا ہم نے، یہ چرند، یہ پرند، ان کی سزا کے عوض، ان کی سرکشی. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ان پر کوئی چیز حرام نہیں کی، لیکن اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ انہیں غلط فہمی میں رہنے دیا. ضد یہ تھی ان کی، حجت یہ تھی کہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو دین ابراہیم میں حرام ہے، یہ مچھلی حرام ہے، یہ خرگوش حرام ہے، یہ بت حرام ہے، اور آپ کیسے کھاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا اپنی طرف کہ ہم نے انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا. کیوں؟ نہ تورات میں تھا، نہ زبور میں تھا، نہ دین ابراہیم میں تھا. انہوں نے نام دے دیا دین ابراہیم کا. تو ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکش کی وجہ سے. اب قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، اور انہیں بتلایا جا رہا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو اسے کھول کر رکھ دے گا اور حلال کر کے رکھ دے گا. چنانچہ ہماری امت کے لیے یہ سب حلال ہیں. پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں. کیا مطلب ہم سچے ہیں؟ ابھی فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام کیا اور ان کی سرکشی کے بدلے ہم سچے ہیں. دیکھیے، کسی اسکول کے دو بچے، دو طالب علم ایک دوسرے کی شکایت کریں. ایک کہتا ہے کہ سر میں سچا ہوں. کیا مطلب؟ اس آیت سے مطابقت و ترجمہ کر رہا ہے. میں سچا ہوں کا مطلب کیا؟ دوسرے طالب علم کے جھوٹے ہونے کا اعلان. اچھا، اور دو بچوں کو لیجئے تو وہ کہتا ہے کہ سر یہ جھوٹا ہے نا. تو کیا مطلب؟ اپنے سچے ہونے کا اعلان. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہودیوں کے جھوٹے ہونے کا اعلان. تو کیسا اسلوب ہے؟ درس میں بچوں کو بھی کبھی لایا کریں. دیکھیے، جس بچے کو یہ بات معلوم ہو، کبھی لفظ جھوٹ اپنے زبان سے نکالے گا نہیں. ابا میں سچا ہوں،
امی میں سچا ہوں، سر میں سچا ہوں. دیکھو کتنا فرق ہے اسلوب قرآن کا، وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اپنے آپ کو سچ کہنا دوسرے کے جھوٹے ہونے کا اعلان شریفانہ لطیفانہ انداز میں ہے. اب سنیے، اب جب ہم سچے ہیں اے رسول اور یہ جھوٹے ہونے کا اعلان ہے تو آپ کو جھٹلائیں گے. اور کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس نے دین ابراہیم کی چیزوں کو حلال قرار دیا. تو سنیے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. کہ اے رسول اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے ربکم، یوں نہیں کہ میرا رب. میرا رب آپ کا رب سب ایک ہی ہے، تاکہ اہمیت ہو، انہیں خوف ہو، خدشہ ہو. جس کو تم رب تسلیم کرتے ہو ربکم، بڑی رحمت والا اور وسیع رحمت والا. کیا مطلب یہاں وسیع رحمت والا؟ اس کے پہلے بھی آیتیں گزر چکی ہیں مائدہ میں. ربکم کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا. 2 آیتیں گزری ہیں. وہ تفسیر یہاں نہیں ہے کہ 100 رحمت کے حصے ایک دنیا میں اتارا، وہ مراد نہیں ہے. ہمیشہ آیت جب مقرر آتی ہے تو اس کا ہدف، اس کا مقصد اور ہوتا ہے. یہاں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ. لہٰذا وہ تفسیر یہاں نہیں چل سکتی، وقت گزاری کے لیے ٹھیک ہے. اگر یہ جھٹلاتے ہیں، دیکھیے کیا مطلب ہے اس کا ذو رحمت واسعہ کا. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تحریف کی اپنی کتابوں میں، ان باتوں کو دین ابراہیم کی طرف منسوب کیا، شریعت میں مداخلت کی. اب بھی اگر ہوش سے کام لیں اور آپ پر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی ساری حرکتوں کو معاف کر کے اپنی رحمت آغوش میں لے لے گا. یہ ہے اس کی تفسیر اس جگہ پر. لیکن اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اگر یہ اپنے جرم پر باقی رہتے ہیں تو ان کی گرفت ہوگی. دیر ہے لیکن ان کی گرفت ہوگی، اس لیے کہ مجرمین کو سزا دینا یہ عدل کا تقاضا ہے، عدل و انصاف کا. تو اس کے پہلے بیان کیا گیا حلال حرام جانور اور امت یہود کا ذکر. اب ذرا مشرکین کی امت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اسے بھی سنیے کیا کہتے ہیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. سَيَقُولُ یعنی مشرکین کہیں گے. سین کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل میں، یعنی عنقریب مشرکین کہیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کیا کہیں گے؟ کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہم اور نہ باپ دادا. لیکن سب سے پہلے سین کا مطلب کیا ہے؟ عنقریب کہیں گے. اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص عنقریب آئے گا تو ہم تو تابع ہیں کس کے؟ مشیت الہی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا نہیں فرماتے کہ ضرور کہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا کسی بات کا فرمانا کہ وہ کہیں گے اس کے علم کے احاطے کے تحت ہے، لہٰذا وہ ضرور کہیں گے. اور انہوں نے کہا کیونکہ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے. دیکھیے ابو لہب اور اس کی بیوی، آیت اتری حمالۃ الحطب ہے نا، وامرأتہ ہے نا، یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے علم میں تھا کہ ایمان لانے والے نہیں. ابو سفیان کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ ہند جس نے حمزہ کے قتل کو، غلام کو ابھارا، وہ غلام جس نے قتل کیا، تیر پھینکا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اللہ کے علم میں تھا.
وہ تینوں ایمان لائے، ابو سفیان بھی، غلام بھی اور ہند بھی۔ تو اللہ کا علم ازلی ہے۔ اگر ان میں عقل ہوتی، ہمت ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بارے میں کیا آیت نازل ہوئی کہ ہم جہنم میں جلتے رہیں گے، اشہد انک رسول اللہ، توفیق نہیں۔ تو اللہ کا علم کیا ازلی ہے۔ مگر سنیے یہاں یہ بات ہے مشرکین کی، ہمارے لیے بڑا درس ہے اس میں۔ کیا کہیں گے مشرکین؟ کیا کہا؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی کو ہر چیز کو حرام کرتے۔ انہوں نے بھی حرام کر لیا تھا نا، صاحبہ ہاما وسیلہ، تو یہود کی طرح انہوں نے بھی حرام کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں بھی یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ کیا بات ہے یہاں پر جو درس ہے اس میں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر، اور ایک ہے اللہ کی مرضیات۔ کہ اللہ کی مرضیات کس میں، اللہ کی منہیات کیا ہے، کس چیز سے روکا جا رہا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک ہے قضا و قدر۔ تو انہوں نے کیا دخل اندازی کی؟ قضا و قدر کو معلوم کیا کہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم شرک کریں، ہمارے باپ دادا اس لیے ہم نے شرک کیا، کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں یہ نہیں ہوتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ قضا و قدر کو ٹٹولنا اس کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قضا و قدر مقرر کر دی، ہمیں ٹٹولنا کیا ہے، جستجو میں رہنا ہے اس کی مرضیات کس میں ہے۔ تو جب اس کی مرضیات کے پیچھے لگے رہیں گے جس طریقے سے انبیاء کرام تھے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہموار ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اکثر سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات یہ ہیں کہ انسان صبر کرے، اپنے عیال کو حلال روزی کھلائے، لیکن ذرا سی تکلیف ہوئی تو اس صبر کو ترک کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ بچوں کا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ نہیں، اللہ کی قضا و قدر کو تلاش نہ کریں آپ، یہ تو یقینی ہے، مگر اللہ کا حکم کیا ہے؟ صبر، جستجو۔ لہذا اس نقطے کو یاد کر لیں، اس کے مرضیات کی تلاش میں ہم لگے رہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، انہی کی طرح۔ تو ہم مسلمان کم از کم ان کی طرح نہ ہونا کہ قضا پر فیصلے کریں اور تکیہ لگا کر بیٹھیں، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ چلیے کہہ دیجئے ان سے، خطاب کن سے؟ مشرکین سے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی سند ہے کہ نکال کے بتاؤ، یعنی کسی نوشتے میں، کسی آسمانی کتاب میں۔ لہٰذا ان تتبعون، تم جو پیروی کر رہے ہو، ظن وہم و گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم اٹکل باتیں کر رہے ہو جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب سنیے ان کی یہ حجت، مشرکین کی یہ حجت اور یہ دلیل کہ ہمارے مقدر میں ہوتا تو ہم ایمان لاتے۔ اب اللہ کی حجت سنیے، اللہ کی کیسی حجت ہے، کیسی دلیل ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ حجت تم پیش کرتے ہو۔ حجت یعنی دلیل، بالغہ یعنی پہنچنے والی، مکمل۔ تو یہ حجت اللہ ہی کی ہے جو اکمل ترین حجت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ ہدایت پر لے آتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا اور نہ چاہا۔ کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں وہ ایمان مقبول رکھا ہے جو اختیاری ہو، اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ کو اختیار دے دیا، دلائل سامنے پیش کیے، انبیاء بھیجے، کتابیں روانہ کی، اب اس اختیار سے جو ایمان آپ لے آئیں گے وہ قبول ہوگا۔ باقی اجباری ایمان، ورنہ اللہ چاہتا تو ساروں کو ہدایت دیتا، مگر اس کے عدل و انصاف اور کے خلاف ہے۔ لہٰذا اللہ کی سنت یہ ہے کہ تمہیں اختیار دیا گیا، لہٰذا آپ
قضا و قدر کو نہ ٹٹولیں، مرضیات کو ٹٹولیں۔ مرضیات یہ ہیں کہ عقل سلیم اختیار کریں اور اس کی مرضیات کو تلاش کریں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ دلیل اگر نہیں ہے تو گواہ لے آؤ، یعنی ہم نے ایسا کب کہا تھا، تو سنیے، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ پہلے تو سند پوچھی دلیل قرآن سے، صحیفے سے، اب کیا کہیں؟ گواہ۔ قل، کہہ دو اے نبی، حلم یعنی کیا؟ لے آؤ، شہدا گواہ، کم یعنی تمہارے۔ اب ذرا گرامر والے توجہ دیں، حلم تو ایک مرد، حلما تم دو مرد، حلمو تم سب مرد، حلمی ایک عورت، حلما دو عورتیں، حلمنا سب عورتیں۔ اب یہاں ہونا کیا چاہے تھا؟ کم، شہداء کم، تم سب۔ تو حلما تو ایک مرد، یہ لغہ جو ہے، تم دو مرد حلما، تم سب مرد حلما، تو ایک عورت حلما، تم دو سب عورتیں حلما۔ کیا بات ہے؟ وہ قبیلہ بنی تمیم کی لغت، حلما حلما حلمی حلمو حلمی حلما حلممنا، کس کی لغت؟ قبیلہ بنی تمیم کی، یہ قریش کی لغت۔ اور کلام پاک میں اعتبار کیا گیا ساری لغتوں کا، لہذا حلما یعنی لے آؤ۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ سارے لے آؤ، تم سب، تمہارے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ تو گواہ ان کے پاس نہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، تو اے رسول اگر وہ گواہی دیں، یہ لوگ جمع کریں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ آپ گواہی نہ دیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دیکھیے، اور پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایک۔ دوسرا، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تیسرا، اور اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ احوا یعنی کیا نبی کریم ان کی پیروی کرنے والے تھے؟ نہیں، بلکہ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ ان پر کاٹ ہے، ان پر مار ہے کہ تم اس کی صلاحیت نہیں کہ تمہاری کوئی پیروی کرے۔ نہیں تو رسول پیروی کرنے والے نہیں، ان کی تو ارشاد اور ہدایت سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے براہ راست ہیں۔ اچھا، اور اصل ان کا محرک کیا؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کو آخرت کا یقین نہیں وہ ایمان سے دور رہتے ہیں۔ لیکن یعدلون، اب سنیے، یعدلون وہم بربہم یعدلون، عدل کے معنی کیا؟ انصاف، برابر سرابر۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو عدل کے معنی شریک کیسے ہوئے؟ عدل کے معنی انصاف، برابر۔ تو کسی کو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا تو عدل ہوا نا، تو اس کے ساتھ شرکت نہیں ہو سکتی، اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو عدل کبھی انصاف کرنے کے معنی میں، کوئی برابر بٹھانے کے بارے میں، تو وہم بربہم یعدلون، یعنی اب کہ اپنے رب کے برابر کسی کو سمجھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو، اب جو درس شروع ہو رہا ہے وہ علمی درس ہے، سننے کے لیے تیار رہیے میرے ساتھ میں۔ کھانے کی باتیں ہوئیں عتیمہ کی، جانوروں کی باتیں ہوئیں، یہ حرام ہے۔ اب امت ابراہیم، دین ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، تو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ حرام کیا چیزیں ہیں؟ تو سنیے، اب کھانے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ حرام تو کھانا پینا، جانور، غلہ جو غیروں کے نام پر چڑھا جائے، مگر حرام کچھ اعمال بھی ہیں۔ تم اسی فکر میں لگ گئے کہ خرگوش کھانا، مچھلی کھانا، چھلکے والی یا بغیر چھلکے کی، اور یہ چیزیں حرام ہیں، تم اس کے مرتکب ہو۔ تو سنیے، اور دین ابراہیم یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اب یہ جو درس ہمارا شروع ہو رہا ہے، سنیے ذرا غور سے، کہہ دو کہ آؤ، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں، جسے حرام کیا تمہارے رب نے تم پر۔ یہ ترجمہ ہوا ہے نا، کہ تمہارے رب نے جو تم پر حرام کیا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب ذرا ہوش سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جی، سارے کلام پاک نکالیے، یہی ترجمہ ملے گا۔ میں تو للکارتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، کیا؟ اس کے ساتھ شرک نہیں کرو۔ تو حرام کیا کیا؟ شرک نہ کرنا یا شرک کرنا؟ شرک کرنا، لہذا ساتھ میں رہیے میرے۔ کیا ترجمہ ہے؟ حرام کیا تم پر کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، جبکہ حرام کیا ہے؟ شرک کرنا۔ جی، دوسرا سنیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حرام کیا تم پر تمہارے رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو حرام کیا کیا؟ حسن سلوک نہ کرنا، اپوزٹ۔ اب سنیے، اس آیت میں 7 ہیں، 5 ہیں، پھر دوسری آیت میں، پھر تیسری آیت میں۔ اس آیت کا ربط 3 آیتوں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مثبت پہلو، ایک ہوتا ہے منفی پہلو۔ اچھا، ترجمہ تو کیا اسی طریقے سے، اور سمجھائے وہی کہ شرک کرنا حرام ہے، مگر پھر ترجمہ کا اس سے جوڑ کیا؟ تو قواعد کی ضرورت ہوئی۔ تو سنیے، ایک ہوتا ہے مثبت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک ہوتا ہے منفی، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور اس کا مثبت۔ تو یوں سنیے، الامر المنہی عنہ، یعنی ایک ایسا معاملہ جس سے اللہ نے روکا۔ تو کس سے روکا؟ شرک سے روکا۔ تو شرک سے جب روکا ہے تو اس کا مقابل کیا؟ مثبت۔ منفی پہلو ہے نا، تو اس کا مقابل کیا؟ مثبت۔ اور جب مثبت ہے تو اس کا مقابل کیا؟ منہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فیصلہ کیا اس نے کہ پرستش نہ کرو، منفی، لیکن مراد کیا لیا؟ مثبت، إِلَّا إِيَّاهُ، کس کی عبادت کریں؟ اسی کی۔ چلیے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، منفی، اور پھر إِلَّا اللَّهُ۔ تو اس قاعدے کو سامنے رکھیے۔ تو جب یہ 2 آیتوں کو سمجھ لیے، یہ 2 فکرے کو، تو آخر تک یہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سنیے، اچھا، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے رب نے حرام کیا تم پر کہ شرک کرو اس کے ساتھ، لا کو انہوں نے حذف کر دیا۔ کسے؟ لا کو۔ پھر خاموش رہ گئے، اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں کیا کریں گے؟ لا کو یہاں فٹ کریں گے، لہٰذا یہ بات بھی مناسب نہیں، بلکہ مناسب کیا؟ منفی بول کر مثبت پہلو، مثبت بول کر منفی پہلو۔ تو سنیے، حرام کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کا مطلب شرک کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ اچھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، یہاں کئی موضوع ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں اعلان شرک کا، پہلے ہو چکے ہیں درست۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی موضوع نہیں ہے، یہاں پر ان سے جو خطاب کیا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، ورنہ ایک ایک فکرے پر 1 گھنٹے کا درس ہوگا، اور اس بارے میں سارے درست ہو چکے ہیں۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ انہیں بتانا۔ ولا تقتلوا، دیکھیے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنے اولاد کو رزق مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، مطلب قتل کرنا حرام قرار دیا۔ واضح ہو رہی ہے نا بات؟ جی، املاق، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزے دیتے ہیں انہیں بھی۔ مطلب آپ مفلسی سے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ روزی آپ کو بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ پچھلے آیتوں میں بھی ہو گیا ہے
جو جانوں کو قتل کرتے تھے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور فاحش کاموں کے قریب نہ جائیے, ظاہری ہوں یا باطنی. یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ ظاہری, دیکھیے یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ گناہ نہ کیجئے. کیا کہا جا رہا ہے؟ مطلب یہ چیزیں حرام ہے, گناہ کرنا نہیں. تقربو, گناہ کے نزدیک پھڑکنا, گناہ کے نزدیک جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حام حول الحما یوشک ان یقع فی, جو کوئی کسی باڑ کے نزدیک گھومے گا تو خطرہ ہے کہ اس میں گر جائے, ہے نا. تو کیا مطلب ہے کہ کوئی فحاشی ہے, وریانیت ہے, شراب کھانا ہے, تو قریب بھی نہ جائیے, اس لیے کہ جو قریب جائے گا تو اس میں گرنے کا خطرہ ہے. وہ محارم وحم اللہ محارمہ, تو اللہ کی باڑ کون سی ہے کہ جن منہیات ان سے دور رہیے. ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہر اور جو بطن یعنی چپکے سے. عام طور پر ذہن جاتا ہے ظاہر یعنی علل اعلان کرنا, یہ بھی حرام, اور بطن یعنی چپکے سے کرنا, یہ بھی حرام. سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن قرآن فہمی کچھ اور ہے. ایک انسان اللہ کو بھی نہیں ڈرتا, بندوں کو بھی نہیں ڈرتا, اور اڈوں پر جاتا ہے, علن جاتا ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ وہاں گناہ کر رہا ہے. اس کا نام کیا؟ علل اعلان, ظہر. ایک انسان چپکے سے کرتا ہے, چپکے سے کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. شراب کھانے میں جاتا ہے تو ساقی ہے, پلانے والا ہے. زنا کرتا ہے تو شرکت ہے. تو پھر چپکے کا مطلب کیا؟ بطن کا مطلب کیا؟ حالانکہ وہ بھی اس کے معنی ہے کہ ظاہری اور باطنی, یعنی وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا, اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. یہ انسان لوگوں سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. مگر بطن سے مراد کیا؟ بطن سے مراد یہ ہے, اور یہ ہے اصل روح. ایک انسان ہے, جاتا ہے عیاشی کے لیے, فحاشی کے لیے. ایک انسان ہے کہ اس کا ارادہ ہے لیکن لوگوں کا خوف ہے, شرم و حیا ہے, تو چنگاری اس کے دل میں ہے. تو جب اس کے دل میں چنگاری ہے, جذبات ہیں, بھڑک رہے ہیں, تو کبھی ایسی جگہ سے گزرے گا تو اس کے جذبات ابھریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باطن میں جو تمہارے جذبات ہیں نا, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اس لیے کہ اس آدمی کا بھروسہ نہیں, جب بھی موقع پائے گا تو, بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ خطیر ہے. تو پھر مطلب کیا ہے کہ دل سے جو جڑ ہے, جو بنیاد ہے, یہ خیال نکال دیں کہ ہمیں منکر کے قریب نہیں جانا ہے. اب دیکھیے اس آدمی اس آدمی میں فرق محسوس کریں گے. جب اس آدمی دل سے یہ ارادہ کر لے کہ منکر کام نہیں کرنا ہے, اب چاہے وہ ایسے عیاشی کے اڈے سے گزرے, اس کے دل میں کوئی نہیں پھڑکے گا, شیطان بھی دور بھاگے گا, جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, یہ ہو اللہ کے بندے جن کے جذبات بھی پاک و صاف ہیں. پھر چند آیت کے بعد وَالَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں تو اتنے سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں. تو فرق معلوم ہوا کہ دل میں بھی فیصلہ کر لیں دل سے کہ ہمیں منکر کے قریب نہیں جانا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر ایک جو حق ہے. حق یعنی جانتے ہیں قصاص میں کسی کو قتل کرنا ہے. چونکہ یہ اس آیت کا اس کی شرح کرنا موضوع نہیں, صرف انہیں پڑھ کر سنانا ہے, کسے؟ ملت یہود کو, کہ تم نے کیا حرام کیا ہے. اب ہمارے سمجھنے کی کیا چیزیں ہیں, سنیے بھی. ذالکم وصاکم بہ, ذالکم یعنی یہ جو ہم نے پڑھ کے میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں, کم یعنی تم سب, ٹھیک ہے. وصیت کی تمہیں اس کی تاکہ تم سمجھو. تو پہلی آیت میں, اس آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اس کے بعد دوسری آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, پھر اس کے بعد والی آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ تینوں باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے. تو سنیے, سب سے پہلے وصیت,
वसीयत किसे कहेंगे? वसीयत, दीन, शरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्साकुम, सूरह शूरा। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक या रसूल वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। तो शरीयत और वसीयत और दीन फ़र्क है। चूँकि आयत को समझना है, ये इन चीज़ों को हमें समझना है। बाकी ये तो पढ़ के सुनाया जा रहा था इन्हें। रहबानियत इब्तदऊहा, आप सुनते होंगे शरीयत और तरीक़त, है ना, सुनते हैं ना। तो ये तरीक़त आई कहाँ से? शरीअत, शरअ लकुम मिनद्दीन, मिन क्या? तबईदिया, चंद। तो मालूम हुआ कि शरीयत मुकम्मल नहीं। शरीयत शरअ लकुम मिनद्दीन, हज़रत मूसा को शरीयत दी मिनद्दीन, हज़रत ईसा को शरीयत दी मिनद्दीन, और रसूल पाक को अल-यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम। तो ये शरीयतें दी जाती रहीं, किससे? दीन से। और फिर अकमल तरीन शरीयत कौन सी? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर वसीयत, इस दीन का हुक्म अल्लाह ने दिया, किसे दिया? नूह को, फिर हज़रत इब्राहीम और मूसा और ईसा। तो ये हुक्म में सारे वस्साकुम बिही। तो फ़र्क समझ रहे हैं ना? ये तरीक़त लाए। तरीक़त क्या होती है? इन्होंने अपने अपने सिलसिले को तरीक़ा कर लिया, तरीक़त की कोई गुंजाइश नहीं, ये फुरुआत है, नाम रख लिया। शरीअत जो अल्लाह ने नबी को दी, किससे दी? शरअ लकुम मिनद्दीन। तो दीन सबका एक, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। लअल्लकुम ताक़िलून, क्या मतलब अक़ल का? अक़ल तो सबों को है। तो ज़रा गौर से सुनिए, ये शिर्क करना अल्लाह के साथ, वालिदैन की नाफरमानी करना, अपने औलाद को कत्ल करना, फाहिश के करीब फड़कना, किसी नाहक को कत्ल करना, अक्ल की ज़रूरत है। एक अक्लमंद आदमी कभी शिर्क नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहूँ कि एक अक्लमंद आदमी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, तो जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो बेवकूफ़ है। कलाम पाक कह रहा है। इसलिए झंझोड़ा जा रहा है कि लअल्लकुम ताक़िलून, ताक़ुल। अब दूसरी आयत में तदक्कुर, तो वहाँ पर हम समझेंगे तदक्कुर। तो लअल्लकुम ताक़िलून, देखिए कैसी ललकार है, ताकि तुम समझो, अकल से काम लो। तो आप सुनिए तदक्कुर। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। तज़क्करू, तो पहले आयत समझते हैं। यतीम के माल के करीब न फटको, इल्ला बिल्लती ही आसन, मगर कैसा? अंदाज उसलूब बेहतर हो। मतलब यतीम का माल है, उसमें तसर्रुफ का हक़ नहीं, मगर अच्छे तरीके से, कि इसका माल बढ़े तो बेचो, ख़रीदो, ये मुराद है। यहाँ तक कि वो अपनी बुलूग की उम्र को पहुँचे। ज़ाहिर है कि यतीमों में भी ज़िक्र नहीं है, उन्हें सुनाना है कि तुमने जो हराम कर लिया और तुम यतीमों का माल खाते हो, तो ये हराम है। अब यतीमों का ये बाकायदा मुस्तकिल एक दर्स है, और इसके पिछले ये दुरूस हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तुमने जिन चीज़ों को हराम किया वो हराम नहीं, बल्कि दीन इब्राहीम में ये चीज़ें हराम थीं, उसके तुम करने वाले हो। और ये ज़ाहिरी चीज़ें, ये खरगोश और ये बत और ये मछलियाँ तुमने हराम कर लिया अपने ऊपर। हत्ता यबलुग अशुद्द, अच्छा, व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। कैल जो पैमाना होता है, मीज़ान वज़न से, इनमें भी तुमने दूसरों का हक मारना शुरू कर दिया। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन,
یعنی جب لیتے ہیں تو پورا، جب دیتے ہیں تو ناقص، یہ ہے حرام۔ جبکہ حکم ہوا تھا کہ عدل و انصاف سے دے۔ اچھا یہاں بھی وہی ہوا، حرم ربکم لا تقربوا مال الیتیم، تو منہی بول کر اپوزٹ یعنی لے لیا گیا۔ تو سنیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ہر ایک کو اتنی ہی وسعت دی ہے جتنی وہ حیثیت رکھتا ہے۔ کئی جگہ پر یہ آیت آئی ہیں۔ یہ جو ہمارے احکام ہیں، یہ کوئی ایسے احکام نہیں کہ انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے، چاہے منہی ہو، چاہے مثبت ہو، چاہے منفی ہو، بلکہ اس کے اندر ہم نے یہ صلاحیت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو عدل سے کہو، بات صحیح کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ جب انسان کو کوئی گفتگو کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ رشتہ داری کی پاسداری۔ ہاں، یہ سامنے والا میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، حالانکہ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے تو پوچھا جائے گا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لہٰذا بات حق کو غالب ہونے کی کریں۔ صداقت الصدق ینجی، یہ تو یہ ہے تم پر حرام اس کی مخالفت کرنا، مگر انہوں نے تو ان چیزوں کو تم نے اپنایا اور ظاہری چیزوں کو حرام کر لیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ کون سا عہد اللہ کا؟ جو اللہ نے عہد لیا ہے کہ الست بربکم، سبوں نے کہا کہ بلا۔ اور کون سا؟ جس وقت تم ایمان لے آئے کتاب موسیٰ پر، اپنے نبیوں پر، تو یہ ہے اللہ کا عہد۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کی تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو تعقل کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تذکر کا۔ کیا مطلب تذکر؟ جب عقل ہوش سے کام لو تو یہ عقل تمہیں شرک کرنے سے روکتی ہے، والدین کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور پھر یہ چیزیں جو ہے یہ نصیحت کی ہیں کہ اگر آپ کی بھی بچے ایسے یتیم ہوتے تو آپ کیا چاہتے کہ میرے بچوں کی کوئی پرورش کرنے والا ہو، میرے بچوں کو کوئی پالنے والا ہو۔ کتنی فکر ہے آپ کو آپ کے بچوں کی کہ میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یتیم بچے ہیں، تو یہاں تذکر ہے، لعلکم تذکرون۔ اب سنیے تتقون۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ میری راہ مستقیم صحیح۔ کون فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاتَّبِعُوهُ، دیکھیں فَاتَّبِعُوهُ، نون ہونے کی ضرورت نہیں، ساکن ہو گیا ہاں۔ اس کی پیروی کرو، کس کی؟ میرے اس راہ کی۔ مستقیم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلایا، خطوط کھینچے دائیں بائیں کہ یہ ساری راہیں کہاں جانے والی ہیں؟ جہنم کی طرف۔ ایک ہی راہ ہے، اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل جمع کس کی؟ سبیل کی، کہ مختلف راستوں کی پیروی نہ کیجیے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، کیا مل رہا ہے؟ دین ایک، دین حنیف، وصیت بھی ایک، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ اب اگر ہم مختلف راستے ہمارے بناتے ہیں، عصبیت، قومی، علاقائی، لسانی، تو یہ راستے کیسے ہیں؟ سب اللہ کی راہ سے دور ہونے والے ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم کیا بنو؟ اس کے پیروی کر، متقی بن جاؤ۔ تو تعقل، تذکر اور تقوی۔ تقوی کسے کہیں گے؟ انسان جب عقل سے کام لیتا ہے تو گویا کہ جو توحید پرست ہے یا عقل مند ہے، جو ماں باپ کی فرمان برداری جو بھی بتلائے گی، یہ سب عقل مندی کی علامت ہیں۔ اس نے آگے پہنچایا کہاں؟ تذکر تک، نصیحت کرنے تک، ہدف، اور اس سب کا متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ یہ تقوی کیسا ہے؟ شیطان بھی نہیں جانتا، فرشتہ بھی نہیں جانتا،
کون جانتا ہے سوائے اللہ کے. لعلکم تتقون، التقوی ہا ہونا. تو یہ ہے ہر جگہ پر مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کا، چاہے تبلیغ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، یہ اطاعت رب ہو، رسول ہو. لعلکم تتقون. تو ذہن میں رکھیے گا، شرع لکم من الدین ما وصاکم بہ، اس کو میں نے وضاحت سے سمجھایا، اور تعقل اور تذکر اور تتقون. ثم، اب ذرا تیار رہیے. ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بہت آسان ہے آج، اگر یہ ثم کا گرامر سمجھنا چاہتے ہیں تو. ثم کا اور فا کا. ثم پھر، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے گا. دی ہم نے کتاب موسیٰ کو، تو ابھی ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں امت یہود، امت ابراہیم. تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اسرائیل. تو جب یہ مصر میں جا کے بسے، ہے نا، حضرت یوسف بسے، جب وہاں بنی اسرائیل پر ظلم ہونے لگا، تب موسیٰ علیہ السلام پہنچے. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم. اس کو ذہن میں رکھیے، ترتیب کیسی ہے. ثم، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں دین ابراہیم میں یہ ہے، جبکہ دین ابراہیم میں نہیں تھا. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، انہوں نے تحریف کی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کب کی؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کب کی. تو تحریف کیا؟ کتابیں ان کے پاس پہلے سے تھیں، دین میں ہی تحریف کر چکے تھے، دین ابراہیمی میں. اور بعد میں تورات ملی انہیں بتلانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے. دیکھیے ثم، تو تورات ملنے کے بعد بھی انہوں نے اس میں جو اپنی پچھلی حرام کردہ چیزیں تھیں وہ داخل کر دیں، جیسے کہ اگلی آیت میں واضح ہوگا. تو ثم کے معنی کیا؟ ثم آتا ہے ترتیب کے لیے. جاء زید ثم عمر، زید آیا پھر عمر آیا. لیکن فرق ہے فا میں اور ثم میں. کیا فرق ہے؟ اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیے. ایک تو ترتیب، دین ابراہیم میں آپ نے تحریف کی، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا. تو واو میں، فا میں کیا فرق ہے؟ تو سنیے، اماتہ فاقبرہ. عبس وتولی میں کیا؟ اماتہ فاقبرہ، اللہ نے اسے موت دے دی. فاقبرہ، فا آیا نا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اٹھائے گا. اس آیت میں سمجھ جائیے فا کسے کہتے ہیں اور ثم کسے کہتے ہیں. اب وہ قواعد میں ملے گا، فا فوری، ثم تراخی. اب تراخی کو کیا سمجھے؟ تراخی کیا تراخی؟ تو سنیے، فا آتا ہے تو فوری، اس کا ربط پہلے سے بہت قوی ہے. جب یہ چیز وجود میں آئی تب فا وجود میں آیا. آپ مکہ جا رہے ہیں، زمزم لائیے. آپ مدینہ جا رہے ہیں، کھجور لائیے. تو یہ فاماتہ، اللہ نے اسے موت دے دی. اب کیا کام ہے؟ فاقبرہ. ایک ہی کام تھا موت ہونے کے بعد، فوراً. تو فا کو کیا ذہن میں رکھیں؟ فوری. اب یہ اور بات ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جہاں موت واقع ہوگی سب سے پہلے تیاری کس کی؟ فاقبرہ کی. اچھا، پھر فرماتے ہیں ثم اذا شاء انشرہ. تو کتاب میں ملے گا ثم تراخی کے لیے. کیا مطلب؟ فوراً اللہ اٹھائیں گے؟ نہیں، تراخی، لیٹ، تاخیر. تو یہ ہے ثم تراخی. تو ثم اذا شاء انشرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب. ان کی ہدایت کے لیے صحیفے آتے رہے، نبی آتے رہے، پھر ہم نے آخر میں کتاب دی. کیوں کتاب دی حضرت موسیٰ کو؟ تاکہ ان کی اصلاح کریں. تو سنیے، موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا. کتاب یعنی کیا؟ سطور میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. کلام پاک کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. اشر احکام انہیں لکھ کر ملے تھے، لکھے ہوئے. تماماً، کیا مطلب تماماً؟
फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। तो अकमल और अतमम, कमाल और तमाम फ़र्क है ना। हम उर्दू में बोलते हैं क्या, कमाल, कमाल दर्जे का है, और एक है तमाम। तो फ़र्क है तमाम और कमाल में। हमारा दीन अकमल व अतमम, यानी कमाल व तमाम। हज़रत मूसा को जो किताब दी गई थी तमामन, तो क्या तमाम, अकमल का मतलब क्या, आपने एक वेला बनाया जी, मकान बनाया, तो उसमें सारी पूरी के पूरी गुंजाइश उसमें रखी, इसे कहेंगे अकमल। तो हमारा दीन ऐसा है, कैसा है, हर चीज़ उसमें रखी हुई है, ये तो है कमाल। इस्लाम में हर चीज़ मिलेगी, कलाम पाक में हर चीज़ है। ये तो लोग हैं कि मशवरा देते हैं कि आप तौहीद बयान करो, अरे कलाम पाक अकमल है, इसमें तौहीद भी है, इसमें किस्से भी हैं, इसमें मसाइल भी हैं, इसमें फ़िक़ा भी है, सब है, इसे क्या कहेंगे, अकमल। तो तमाम किसे कहेंगे, तमाम इसे कहेंगे कि ऐसा तमाम है कि किसी इदराक की जुस्तजू की ज़रूरत नहीं, तमामन। भाई अशर अहकाम तमाम थे, हलाल हराम तमाम था, आपको किसी जुस्तजू की ज़रूरत ही नहीं है, तमामन, यानी आपने पूरा कर दिया, कामिल कर दिया। तो एक तो अकमल, आपने प्लानिंग की जो कामिल की, और तमामन। तो सुनिए, अलल्लज़ी अहसना, अल्लाह हर एक पर ने ये मूसा को किताब दी जो अहसन, कौन सा अहसन, अल्लाह ताला फरमाते हैं खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया ताकि जाने के बेहतरीन अमल कौन करने वाला है, क्या बेहतरीन। ये फरमाया कि कसरत अमल कहीं है, क्या बेहतरीन। तो हमने मूसा को किताब दी किस लिए, अहसन, ताकि जो बेहतर अमल करना चाहे, अहसन, इस माने को याद रखिए। तो बेहतर अमल क्या, मूसा को हमने किताब दी, बेहतर अमल कौन सा, कि जब नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईमान ले आओ, यह है बेहतर अमल। इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल था इनके नज़दीक। इनके पास किताब थी हज़रत मूसा की, ये दीनदार थे, ये मस्जिद, ये इनके राहिब थे, बड़े सरदार थे, सब कुछ थे, मगर इनका अहसन अमल कौन सा, इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नज़दीक अहसन अमल कौन सा, कलाम पाक और अहादीस सहीहा। सुनिए, वो तफसील लिकुल्लि शै, अल्लाह तमामन, फिर तफसील, ये किसकी सिफ़ातें चल रही हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई उसकी। वो तफसील लिकुल्लि शै, हर चीज़ की तफसील, हाँ थी, तफसील थी हर चीज़ की। वह हुदन, और हिदायत थी, हिदायत किसे कहेंगे, वह हुदन व रहमतन। तो हुदन यहदी, यह हिदायत यानी अल्लज़ी यदुल्लु अला तरीक़िल मुस्तक़ीम, हिदायत जो तरीक़े मुस्तक़ीम की राह बताए। तो इस किताब ने बतलाया कि तरीक़े मुस्तक़ीम कौन सा है, जब आखिरी नबी आई तो फत्तबिऊह, ये है। वह रहमत और चीज़ है, जब तुम इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें आगोश में उसे ले लेंगे। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि अपने रब की, उनके रब की मुलाकात का उन्हें यकीन हो। अब सुनिए, अहसना, बेहतरीन अमल, इस किताब की पैरवी। अब सुनिए, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। और ये किताब कौन सी, कलाम पाक। अंज़लनाहु, हमने इसे उतारा, बाबरकत, उसकी पैरवी कीजिए। और वत्तक़ू, अल्लाह से डरिए, परहेज़गारी करें ताकि तुम पर रहम किया जाए। हाज़ा किताब, क्या मतलब किताब, कभी कलाम पाक को कहा गया कुरआन मजीद, है ना, कुरआनन, है ना, अरबियन, कुरआन, कभी किताब। किताब का मतलब क्या, सत्र में लिखी हुई, तो लिखी हुई है सत्र में, लोहे महफूज से लाई गई कहाँ, आसमान दुनिया पर। तो कुरान, कुरान के माने बार बार पढ़ी जाने वाली, बार बार
पढ़ी जाने वाली है। कोई किताब ऐसी जो इस तरह पढ़ी जाती हो? नहीं, बार बार पढ़ते हैं, हर वक्त पढ़ते हैं। हादा किताबुन, और ये ऐसी किताब है। मगर अब इसकी सिफत क्या लाई जा रही है? हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, अल्लाह इसे हमने बाबरकत उतारा। तो बरकत के माने क्या? हम तो कुरान का एहतराम करते हैं, मजीद है, हकीम है क्या, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि किताब है, कुरान है, बाबरकत है। तो क्या मतलब बाबरकत का? कोई खाने के लिए बुलाता है तो कहते हैं कि बारकल्लाह फीक, जी बारकल्लाह। तो बरकत यानी क्या? तो कुरान में कैसी बरकत? तो बरकत को सुनिएगा, बरकत का मतलब सुनिए। एक इंसान है अल्लाह ने रोज़े अता किया है और औलाद है, बच्चे हैं, मगर बरकत वो जितना कमाता है अल्लाह उसमें ऐसी बरकत देते हैं कि तवक्को से ज़्यादा के लिए काफ़ी हो जाती है। भाई हिसाब लगाते हैं कि भाई इतना फैमिली का ख़र्चा तो 10,000 होना चाहिए, मगर उसे 10,000 नहीं मिलते, मगर अल्लाह ऐसी बरकत अता करते हैं कि वो ख़र्चा उसका उससे कम में हो जाता है। तो बरकत क्या? यानी जो हमारा हिसाब है उससे ज़्यादा, यानी जो तवक्को हमें नहीं वो काम उसमें बन जाए, इसे क्या कहेंगे? बरकत। तो कहते हैं ना अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। भाई किसी को आपने कुछ दे दिए तो अल्लाह बरकत दे, मतलब है कि आपके पास जो माल और दौलत है वो आपको तवक्को नहीं कि आप ये काम उसमें सब कर लेंगे, घर बना लेंगे, खर्चा पूरा, बरकत दे, तो ये बरकत है। तो कुरान में बरकत कैसी? कुरान की बरकत, ए कुरान के थामने वालों इन तक आवाज़ पहुँचाओ। कुरान क्या है? शिफा है, शिफा लिमा फिस सुदूर। कुरान क्या है? हर हर्फ पर नेकी मिलती है। कुरान क्या है? तदब्बुर, तौहीद है, मसाइल हैं, सब हैं। तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा ख़जाने इसमें हैं। यह है कुरान बाबरकत, ये हमारे पास है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अच्छे अच्छे माहिर, बड़े बड़े अक्ल रखने वाले और इल्म रखने वाले, जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी दाद देते हैं, अल्लाह ने तकसीम किया अक्ल को, इस कुरान के ख़जाने से कभी सैराब नहीं हो सकते। क्यों? तो ये बाबरकत है। तो बरकत कोई देखने की चीज़ है? बरकत को हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इंसान के जिस्म में रूह है, वो रूह पर ज़िंदा है। कभी समझा रूह को क्यों क्या है? तो ये अल्लाह ताला की जानिब से बरकत है। बरकत को समेटने वाले बन जाओ, चाहने वाले बन जाओ। कुरान को थामो, ताक़ुल और तदक्कुर और तदब्बुर और तत्तकुन से काम लो, तो ये बरकत बरकत ही बरकत हो जाएगी और हमारी नजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो सुनिए, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करें और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो रहम के लिए क्या शर्त है? लअल्लकुम। ये लअल्लकुम यानी क्या? भाई आप किसी से कहें कि आप जाइए स्टेशन पर, शायद कि आपको रेलगाड़ी मिल जाए, है ना, लअल्लकुम। मगर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? अल्लाह ताला। अगर तुम कलाम पाक को जो बाबरकत थामोगे तो जब अल्लाह की तरफ निस्बत हो लअल्ला की, तो यकीनन यकीनन तुम पर रहम किया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, सुनिए। एक है उम्मीद, जब रहम कहा गया हमें तो हमें उम्मीद हुई ना, मैं कुरान को थामे तो हमें क्या हुई? उम्मीद हुई। तो किससे उम्मीद हुई? अल्लाह ताला से। तो राजी वो और उम्मीद मर्जी इंसान। तो हम किससे उम्मीद रख रहे हैं? एक इंसान कहता है कि आप आइए, मैं ज़रूर आपका काम पूरा कर दूंगा। तो राजी कौन है? इंसान है जो अल्लाह के मशीयत के तहत है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान को थामो, इस बाबरकत को थामो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर। तो राजी कौन है? जिससे उम्मीद, वो अल्लाह है, वो कादिर मुतलक है, उसकी मशीयत किसी के तहत नहीं, बल्कि वो मशीयत मुतलक का मालिक है। इसको जहन में रखिए। अब सुनिए, ये खिताब किससे है? हादा किताबुन कुरैश सुम्मा आतेना मुसल किताब, किससे खिताब था? यहूद। अब खिताब किससे है? चूँकि दोनों ने, और हमारा रब्त भी पूरा हो जाएगा, बातें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये दो आयतें हैं
تو سنیے، ان سے کہا جا رہا ہے خطاب قریش سے، یہ ہم نے کتاب اتاری تاکہ حجت تم پر پوری ہو جائے۔ وہ حجت کیا ہے؟ سنیے، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ یہ ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ کہیں تم ایسا نہ کہو کہ کتاب تو دو جماعتوں پر اتاری گئی۔ کون سی؟ یہود و نصارہ۔ کہہ سکتے تھے نا حجت اللہ البالغہ، دیکھو کیسے اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ تم ایسا کہو گے اس لیے اب نہیں کہہ سکتے۔ اور یوں کہتے کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہ تو اس امت میں دو جماعتوں میں، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دو امتیں پہلے گزری، کون سی؟ یہود اور نصارہ۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ طائفتین، جی۔ یا یوں کہو او تقولوا لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یہ انہی کی حجت ہے، اس کو سن لیں۔ یا یوں کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، طائفتین سے، یہ وہ کہتے۔ تو آئی تمہارے پاس کتاب تمہارے رب کی جانب سے جو بینہ ہے، کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ فمن اظلم، اب جب یہ کتاب آئی ہے تم نہیں مان رہے ہو تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ممن کذب بآیات اللہ۔ ایک صدف عنہا، اس سے رکے۔ بچوں کا نام رکھتے ہیں لوگ، صدف رکھتے ہیں نا، تو معنی سن لیجیے آج۔ صدف، اس صدف کے معنی سیپی، جو بچے کا نام رکھتے ہیں نا اس کے معنی سیپی، لیکن اس کے معنی یہاں ہیں اس لفظ کے، یہ معنی اس کے نہیں، وہ اسم ہے، جی۔ صدف عنہا، صدف کے معنی خود بھی روکا اور دوسرے کو بھی روکا، لازم اور متعدی۔ لازم سمجھتے ہیں نا، یعنی خود ہی روکا اور دوسرے کو روکا۔ تو سیپی بھی یہی کرتی ہے نا، حرکت تو بند ہو جاتی ہے، نہ وہ باہر کا دیکھتی ہے نہ کسی کو اندر ہاتھ لگانے دیتی ہے، جی۔ تو یہ اس کے معنی ہے، لیکن بچی کے معنی وہ نہیں۔ صدف خوبصورت نام ہے۔ سنجزی الذین یصدفون علی آیاتنا، ہم یقیناً سزا دیں گے جو رکتے ہیں اور روکتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، سخت عذاب، بما کانوا یصدفون، کیوں کہ خود بھی رکتے تھے دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو یہ کئی جگہ صدف آیا، اس لیے وضاحت کر دیا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ ان کا آخری مکالمہ قریش کا، اور ہمارے درس کی بھی آخری آیت۔ وہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ کلام پاک آیا، معجزہ آیا کہ آئے ان کے پاس فرشتے، اس کا انتظار ہے کہ فرشتے اتریں۔ او یاتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، یہ وہ انتظار میں ہیں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ، صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، مروہ سونے کا بن جائے، یا کوئی اٹھنے نکال لائے پہاڑی سے، اس کی انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیے، تم اس کا انتظار کرتے ہو، یوم یاتی بعض آیات ربک، تیرے رب کے جب اس وقت نشانی آئے گی، لا ینفع نفسا ایمانھا، وہ ایمان کسی نفس کو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لائے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اختیاری ایمان لائے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ وہ تو فرعون بھی کہا تھا جب ڈوبنے لگا تو آمنا برب موسیٰ، یہ ایمان مطلوب نہیں۔ لہذا اللہ تمہارے پاس فرشتے آئیں، کوئی نشانی لے آئیں، نشانی سے مراد جو قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اگر جب بھی کوئی نشانی ظاہر ہوگی
یا سکرات آ جائے اور کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، یہ قبول نہیں ہوگا۔ مگر دیکھیے ایک یہاں کفاروں کے بارے میں ہے، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دوسرا مومنین کے بارے میں ہے۔ یہ تو کفاروں کے بارے میں ہوا، نشانی دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یہ مومنین کے بارے میں ہے۔ پہلی تو کافروں کے بارے میں، او کسبت یا کہ اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کچھ بھی بھلائی نہیں کمائی۔ یہ کس کے بارے میں؟ ایک مومن آدمی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ کچھ، نہ توبہ، نہ کچھ۔ اب جب دیکھا کہ سکرات آ گئی تو کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں؟ نہیں۔ تو توبہ کرنے کا طریقہ پچھلے بتا دیا گیا کہ کوئی جہالت سے کوئی عمل ہو جائے تو توبہ کرے۔ لہذا جب کوئی نشانی دیکھے تو کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مومن ہے اب وہ توبہ کرے گا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ باقی رہا مسئلہ کہ مومن اس کے ساتھ رحم کرم، وہ اور مسئلہ ہے، وہ یہاں پیش نہیں کیا جا رہا ہے، وہ تو اس کے پاس ایمان ہے۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دو حدیں ایسی ہیں۔ لیکن اب آخری آیت سنیے، قل یعنی کیا؟ اے نبی، گرامر بھی سمجھتے جائیے۔ قل اے نبی، کہہ دو، کیا کہہ دو؟ انتظروا، انتظار کرو۔ کس کا انتظار کرو؟ عذاب، آیت آ جائے، یہی ہے نا۔ انتظروا، تم نے کہا کہ عذاب آئے، فرشتے آئیں، کوئی نشانی آئے تو انتظروا، انتظار کرو۔ انا منتظرون، ہم، تو یہ قل اور ہم کیسے؟ بھائی قل کہہ دو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انتظروا تو انی منتظر، یہی ہونا چاہیے نا جی۔ تو کیا قاعدہ ہے یہاں؟ اے نبی، اے رسول، اپنے ہی نہیں سارے مسلمانوں کی جانب سے کہیے۔ ہمارے مسلمان ہیں کہاں کہ مومنین کی جانب سے کہیے، اپنے ساتھ شامل کیجئے۔ یوں نہ کہیے کہ میری طرف سے نہیں، ہم سب ایک۔ کتنا شرف ہے ہمارا۔ ایک ایک آیت پر آپ غور کریں، انا منتظرون، ہم سب ہوئے نا، صحابہ کرام اور آج کی امتی۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ سمجھیے، کیا مطلب منتظرون؟ کیا نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ عذاب کی دھمکی دے اور عذاب واقع ہو جائے؟ نہیں۔ کیا اللہ نے یہ چاہا کہ کسی پر عذاب آئے؟ نہیں۔ لہذا غور سے سنیے، نبی کا یہ منشا نہیں کہ کس پر عذاب آئے اور انہیں کہا جائے کہ مہلت انتظار کرو اب تم پر عذاب آئے گا، نہیں۔ تو نبی کا کام کیا؟ تو پھر یہ کیا بات ہے، کس کا انتظار کیجئے؟ تاکہ حق کا غالب آ جائے۔ انہیں وعید سنائی گئی، اگر تم نہیں مانتے اس رسول کو تو تجھے میں شکست ہوگی۔ نبی کا منشا یہ نہیں کہ شکست ہو، فتح مکہ ہو، اسیر قید کیے جائیں، مارے جائیں، یہ مقصد نہیں، مگر حق کا بول بالا کیسے ہوگا؟ انہوں نے دین حنیف کو پھیلنے سے روکا، جو دین کو مانتے تھے انہیں ان کی پٹائی، قتل۔ لہذا حق کا بول بالا ہونے کے لیے باطل والوں کو دھمکی دینا۔ باقی کسی نبی کا یہ منشا نہیں، اللہ کا بھی یہ منشا نہیں، بلکہ تعقل، تذکر اور تتقن۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا درس ہے۔ پھر آئندہ چونکہ تفریق ایک عمومی درس ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پھر مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے اس کتاب کی مناسبت سے کہ یہ کلام پاک اس مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں سب سے پہلے مختصر یہ کہ رمضان، روزہ، تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اس پر مختصر، اور پھر یہاں سے ہم اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورہ انعام آئندہ جمعہ کو ختم ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك
यौम यअती बअदु आयाति रब्बिक ला यंफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी 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 कहिए। वस्साकुम बे जी, हाँ ज़ालिकुम वस्साकुम बिह है ना, लअल्लकुम ताक़िलून, ज़ालिकुम वस्साकुम बिह लअल्लकुम तज़क्करून तत्तक़ून। तो इनका कहना है चूँकि आम तौर पर हमारे यहाँ वसीयत के माने हम और ही लेते हैं, क्योंकि वसीयत के माने ये होते हैं जो आवाम में मशहूर हैं कि कोई मरने के करीब कोई वसीयत करे, ठीक है ना। बहुत अच्छा हुआ, अब चूँकि हमारे यहाँ दर्स में हो चुका है तो आपने निशानदेही की, तो इनका सवाल ये है कि वस्साकुम किस माने में है, ठीक है ना। तो यहाँ वस्साकुम माने उस वसीयत में नहीं है, वो इंसानों के लिए। जब इंसान की तरफ मंसूब हो कि फ़लाँ ने ये वसीयत की तो इसके क्या माने लेंगे, दुनिया के, ठीक है ना। तो इन्होंने गोया कि कसर पूरी कर दी। और जब यूँ कहा जाए कि ज़ालिकुम वस्साकुम बिह, तो ये अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, ठीक है, ज़ालिकुम वस्साकुम बिह। तो हर कोई भी हर्फ का जुमला हो तो बंदों की तरफ और अल्लाह की तरफ। जैसे लअल्लकुम, लअल्लकुम बंदे की तरफ यानी शायद, वो मशीयत के तहत अल्लाह के, उसकी वसीयत भी अल्लाह के मशीयत कानून के तहत की। उसकी वसीयत किस में है, तो अस्सुलुस वसुलुस व कसीर के 1/3 में, और वो भी ज़्यादा है। तो ये वसीयत यानी क्या, अल्लाह का हुक्म। हमने तो वसीयत ये मास्टर हुआ ना, शरीयत और दीन, ज़ालिकुम वस्सा, हर नबी को यही हुक्म दिया। बहुत अच्छा, चलिए तो सवाल भी हमने दोहराया जी। हाँ जी, तमाम जी, वो तमाम जी जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। देखिए तमाम यानी क्या, यानी हज़रत यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब लेकर आए थे, ये बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, समझ रहे हैं ना। इनका सवाल ये है कि तमाम जो है ये किताब मूसा के लिए या किताब कुरान के लिए, ठीक है ना। तो ये किताब मूसा के लिए है, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतारी गई तो खिताब ए यहूदियों, ये तुम्हारे इस्तिदराक के लिए तमाम है, काफ़ी है। तुम जो कहते हो कि ये दीन इब्राहिम में है, ये हलाल ये हराम है, ये उसकी मुकम्मल तशरा करने वाली है। अब रहा सवाल कि जो हमारी किताब है वो अकमल भी है, वो अतम भी है, समझ रहे हैं ना। तो इसको मैंने कोशिश किया वाज़े करने की, मगर आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तमाम किसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम किताब, और फिर वहादा किताबुन, यहाँ से हमारी किताब का ज़िक्र शुरू हो रहा है। बहुत अच्छा जी जी तुम्हारी उम्मत का काम खत्म हो गया है जो तुम्हारी किताब में था जी, अब ये नई उम्मत है, नई चीज़ और कामिल चीज़ दे। हाँ, बहुत यही है मकसद इनका। क्या है कि अब यहूदियों से कहा जा रहा है कि हादा किताबुन, और देखिए ये जो किताब हमने मूसा को दी थी, अल्लज़ी अहसना, तो बेहतरीन काम क्या, इत्तबिऊ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा अब ये किताब है जो तमाम भी है और अकमल भी है और अहसन भी है। बहुत अच्छा। तो गोया कि इस आयत की शरह इनके ज़रिए से हुई मज़ीद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जी। हाँ कहिए। हाँ, इनका क्या सवाल है कि हादा किताबुन, नहीं ये तो मैंने कहा था नहीं, अब क्रेश शुरू हो रहा है जी। नहीं, ये आपका सवाल सही है। ये कह रहे हैं कि हादा किताबुन किससे कहा जा रहा है, क्योंकि हादा किताबुन ये कुरैश से खिताब है,
ان سے کیا خطاب ہوا تھا؟ الذی احسن تفصیلا لکل شیء، اور یہ قراءت کہ ھذا کتاب، اور یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ تم، اس کا ربط قریش سے ہے، تو ملت یہود سے، ملت ابراہیم اور ملت قریش جدا گانا ہے۔ بہت اچھا سمجھ گئے نا ان کا سوال؟ جی ہاں، اتمم اور اکمال میں سمجھ رہے نا؟ دیکھو اکمل کسے کہیں گے کہ آپ نے ایک بنگلے میں پورا ہر چیز کو کامل رکھ دیا، کہ یہ باتھ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ ہال ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو اکمل ہوا۔ لیکن تمام کب ہوگا؟ جب آپ بنا دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسلام اللہ تعالیٰ نے کامل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل بھی اور تمام بھی نہیں، وہ تمام اس زمانے کی حیثیت سے تھا۔ ہاں یہ اکمل ہو گیا، بہت اچھا، یعنی باریک فرق ہے اس میں لطیف سا، کہ وہ تمام تو تھا، اس لیے کہ جب کسی امت پر کوئی نبی آتا ہے تو تمام ہی ہوتا ہے، انہیں اب باہر جانے کی ضرورت نہیں، تو پوری تفصیل تھی، تمام تھا، لیکن اکمل نہیں، یہ اکمل ہے، اکملت لکم دینکم۔ بہت اچھا، جی بالکل صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب یہ کہ یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی تو جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی۔ جی ویسے آج گرامر زیادہ تھے لیکن سمجھنا بھی ہے نا، اور ہم نے یہی کوشش کی ہے تو الحمدللہ 10 منٹ زیادہ ہو گئے، تو آئندہ کیا وقت ملے گا؟ جی 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 ہاں، تو جب اچھی حالت میں تو مرنے سے پہلے ہی ہوا نا، تو مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے تو جو وصیت کرتا ہے نا، یہ وصیت ہے انسان کی۔ اصل میں وہ مرنے کا تعلق ساتھ اس لیے ہے کہ وہ جب وصیت کر جاتا ہے نا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد تم کیا کرو گے، تو وہ وصیت کا تعلق اسی سے کہ میرے بچوں کے لیے یہ کرنا، میرے فلاں کے لیے یہ کرنا، اس لیے وہ مربوط ہے۔ جی بہت فرق ہے مسلمان مومن میں، تو آتے رہے